السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی کا قول ہے، میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں روانہ ہوا، چنانچہ جب میں ان کے پاس پہنچا وہ صبح کی نماز میں مشغول تھا۔ نماز سے فارغ ہو کر تسبیح شروع کی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا۔ اسی طرح دو نمازوں کے درمیان تسبیح پڑھتے اور وقت پر نماز ادا فرماتے رہے، یہاں تک کہ 3 دن کامل گزر گئے۔ نہ کچھ کھایا، نہ پیا اور نہ آرام کیا۔ چوتھی رات میں نے دیکھا کہ یوں ہی ذرا سی آنکھ لگی مگر فوراً ہی بیدار ہو کر مناجات کرنے لگے کہ خداوند، میں ایسی آنکھ سے جو زیادہ سوئے اور ایسے پیٹ سے جو زیادہ کھائے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے یہ حال دیکھ کر اپنے دل میں کہا، میرے لیے اتنی ہی بات کافی ہے، اور میں واپس چلا آیا۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانش مند کی کیا تعریف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے وہ ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ اس پر حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ جو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور 2 برائیوں میں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ ایک دفعہ حجاج بن یوسف نے حضرت خالد بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، تمہاری نظر میں بصرہ کا سردار کون ہے؟ خالد بن صفوان رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس پر حجاج تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ حسن تو غلاموں کی اولاد ہیں۔ ابن صفوان رحمۃ اللہ علیہ بولے، حضرت حسن ہی بصرہ کے سردار ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بصرہ کے سب چھوٹے بڑے دین میں ان کے محتاج ہیں، اور حسن کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی معاملے میں بھی ان کے محتاج نہیں ہیں۔ بصرہ میں جس کو دیکھو ان کی باتیں اور نصیحتیں سننے کا خواہش مند ہے، ان کی مجلس علم میں پہنچنے کے لیے بے چین ہے، ان سے کچھ سیکھنے کا مشتاق ہے۔ حجاج بن یوسف یہ سن کر بولا، خدا کی قسم، اسی کو سرداری کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں، اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے، اس لیے نصیحت کرنا ان پر بمنزلہ فرض کیا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ روز محشر کہیں میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالح پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت غیرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، جب اہل بیت پر خوف کا غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں؟